ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ قرآن حکیم کی وہ عظیم صورت ہے جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس اور اس کے علاوہ جنات کے دیگر ان کے مصاحبین کے واقعات موجود ہیں۔ یہ سورہ جنات کے لیے بہت زیادہ تیر بہدف کہلاتی ہے کہ اگر اس کو مریض پر پڑا جائے اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے تو اس سے ہر قسم کا جنون اور ہر قسم کا بیماری وہ زائل ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جنات میں آج بھی ہیبت ہے اور وہ ان کے نام سے کانپتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی اور آپ کی دعا کے مطابق تھی کہ آپ نے فرمایا تھا یا اللہ ایسی بادشاہت دینا جو اول اور آخر کسی کو نہ ملی ہو، تو آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ تو جنات کے اوپر جو ہے آپ کی قدرت اور آپ کی طاقت اتنی مسلم ہے کہ آج بھی دنیا کے خبیث ترین جتنے بھی جنات ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعات قرآنی سے اور وہ آیات قرآنی جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے اس سے کانپ جاتے ہیں اور دہل جاتے ہیں۔ بلکہ جہاں یہ آیات اتری ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کا وہ علاقہ ہے، وہاں چابی بردار کعبہ کو میں 2011 میں لے کر گیا اور اسی جگہ پہ جہاں ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا تھا اور پہاڑوں کے اندر جنات کو قید کیا جاتا تھا، اس پہاڑ میں سے آج بھی کھولتا ہوا پانی نکلتا ہے اور اس پانی کے چشمے کے کنارے بٹھا کر ایک چلہ ہم نے کیا اور وہ کی میں چابی بردار کعبہ شیبی خاندان کے جو آج بڑے ہیں وہ اس وقت موجود تھے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ وہاں پر ان کی ہیبت آج بھی نظر آتی ہے، جزان سے آگے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سورہ نمل کو جب بھی جنات کا کوئی بھی متاثر شخص ہو اس کے سامنے پڑھی جائے یا سنوا دی جائے تو اللہ رب العزت گھر سے بھی جنات کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور اس بندے سے بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ سورہ نمل کے آغاز میں اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر کیا کہ آپ کو داؤد علیہ السلام باپ بیٹا دونوں کو اللہ نے ایک قدرت عطا فرمائی تھی، ایک بادشاہت کا نظام دیا تھا اور اللہ رب العزت نے یہ ان پر نعمت کی بہت بڑی، اور پھر ان کا تخت جو ہوتا تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا تو 7 لاکھ سونے چاندی کی کرسیاں ہوتی تھی اور جنات اور جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے آج ہوائی جہاز ہے اس طرح کا تخت ہوتا تھا اور وہ یوں سفر کرتا تھا۔ سورہ سبا میں بھی واقعہ موجود ہے، لمبا مفصل وہاں بھی موجود ہے۔ تو اب یہ آپ کا تخت جا رہا تھا تو سورہ کا نام ایک چونٹی کے نام پہ رکھ دیا گیا، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو آپ کا لشکر جب زمین پر اترا تو ایک دم دوڑ رہا تھا، جیسے فوجی لوگ یا بوٹ پہنے ہوتے ہیں تو ان کی آواز آتی ہے تو ان کی ایک ہیبت ہوتی ہے، تو اس طرح آپ کے لشکر کی ایک ہیبت دبدبا تھا اور دنیا میں آپ کا چرچا تھا۔ تو جب آپ نے وہاں پر لشکر نے دوڑنا شروع کیا تو ایک چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہنے لگی ادخلو ادخلو، داخل ہو جاؤ فی مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر بلوں کے اندر، ایسا نہ ہو لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ نہیں حسن ظن رکھا۔ دیکھیں چونٹی بھی آج انسان سے کتنی بہترین ہے کہ انسان بھی لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے، اور جی یہ ایسا ہے، ویسے ہی تصور قائم کر لیتا ہے، گمان قائم کر لیتا ہے۔ ہر بندے کے متعلق حسن ظن رکھیں، اس کے گناہ کو دیکھ کر بھی حسن ظن کا مظاہرہ کریں۔ یہاں چونٹی ان کو دوڑتا ہوا دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے لا یشعرون، جو ہے لا خیالی میں نہ سمجھتے ہوئے کہیں تمہیں نہ دیکھ کر وہ اپنا پاؤں تمہارے پہ نہ رکھ دیں۔ یہ جملہ چونٹی نے کہا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ چونٹی نے بھی دوسری چونٹیوں کی فکر کی، اللہ نے اس چونٹی کا ذکر بھی قرآن میں قیامت تک کر دیا۔ یہ دیکھیے، تو آج جب ہم دوسروں کی فکر کریں گے، دوسروں کے لیے سوچیں گے تو ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو اللہ سے ہمیں چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں ہی ملے، دوسرے جائیں بھاڑ میں، جائیں اپنے گھروں میں بھوکے رہیں، جو بھی کریں، ہمیں عزت ملے، دوسرے ذلیل ہو جائیں۔ تو اس لیے تو آج ہمارے حکمران بھی ذلیل ہیں۔ آج یہ ہمارا جتنا طبقہ سیاسی ذلت کا شکار ہے، عزت لوگوں کے قلوب میں نہیں ہے، چونکہ وہ عزت لوگوں کو ذلیل کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عزت نہیں ملتی۔ چونٹی نے دوسرے کی فکر کی، اللہ نے اس کا عزت کا ایسا نظام کیا، قیامت کی صبح تک اسے عزت والا بنا دیا۔ تراویح نہیں مکمل ہوتی جب تک آپ چونٹی کا نام نہ لیں، اتنا سا جانور ہے ننھا سا، لیکن اللہ نے اس کو کیا عطا فرمایا۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ
تابعین کی جماعت کے سرخیل ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مہناز شاگرد ہیں۔ ایک بندہ جیسے آج لوگ اکثر مطالعہ کر کے قرآن پاک کے ترجمے کا اور سکالر بن جاتے ہیں اور لوگوں کو فقہ کے اور حدیث کے باتیں کر کے مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے نیٹ پہ آپ کو بڑے سکالر ملیں گے۔ تو حضرت قتادہ کے سامنے ایک بندے نے کہا کہ میں قرآن پر اتنی عبور رکھتا ہوں کہ میں ہر چیز قرآن سے بتا سکتا ہوں۔ سو حضرت قتادہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت ایک بندہ ہے اور ہے آزاد خیال، لیکن وہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے، کہاں قتادہ ابن عباس کے بڑے شاگرد تابعین کے جماعت کے سرخیل، اور کہاں ایک عام آدمی ایسے آج کہاں وہ علماء جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے 10 سال حدیث اور فقہ پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو سیکھتڑ ہیں، یعنی ابھی سیکھنے کی پوزیشن سے بھی بہت نچلے درجے میں ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، وہی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آتا ہے جس ٹہنی پہ پھل نہیں ہوتا اور وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نیٹ پہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے دعویٰ کرتے ہوئے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، بلکہ صرف مطالعہ ہوگا، نہ استاد کا نسبت ہوگی نہ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہوگی۔ تو اس آدمی نے کہا جی میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے پاس قرآن کا علم ہے۔ تو آپ نے کہا اس سے پوچھو، بتائے جس چیونٹی نے قرآن پاک کا ذکر ہے جس کا کہ اس نے فکر کی تھی دوسری چیونٹیوں کی، وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی، میل تھی یا فیمیل تھی؟ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، چونکہ استاد کے پاس بیٹھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا نا، تو وہ پریشان ہو گیا۔ حضرت قتادہ نے کہا جاؤ اس بے وقوف سے کہہ دو وہ فیمیل تھی، وہ مادہ تھی، وہ نر نہیں تھی۔ تو پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قالت نملتن، نملتن کا صیغہ بتاتا ہے کہ وہ مادہ تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی بات کو سننا چاہیے جو اساتذہ کے پاس بیٹھتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے ایک نسبت والے ہیں، نہ کہ آوارہ لوگوں کو ادھر ادھر سے اٹھا کے باتیں پہنچانے والوں کو۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ کس طرح ہدہد غائب تھا، اور آپ نے کہا میں اسے سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ وہ آ گیا، لٹک گیا، کہنے لگا میں نے ایسا تخت دیکھا ہے، ایسا ایک حکومت دیکھی ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے، آتش پرست ہے۔ آپ نے کہا چلو مجھے بتاؤ، ملکہ بلقیس کا تھا۔ پھر ملکہ بلقیس کو کیسے آپ نے خط لکھا، وہ خط قرآن میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 114ویں مرتبہ یہاں آئی ہے، اور اس کو انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 70 بار پڑھ کے جو دعا کی جائے اللہ قبول کر لیتے ہیں، چونکہ یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ اور یہ خط جاتے ہی ملکہ بلقیس دہل گئی تھی، اور اس نے فوراً اپنے روب دبدبہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہت ایک دم مشورے شروع کر دیے تھے، اور جو آدمی اپنے کام کو منوانا چاہے 70 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کے کام کو تکمیل تک پہنچا دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے ملکہ بلقیس نے کہا بتاؤ اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جب کوئی لشکر حملہ کرتا ہے تو وہ شہروں کو تباہ کرتا ہے، کہیں سلیمان ادھر آ گئے تو یمن کو تباہ کر دیں گے، یہ بڑا سرسبز زرخیز علاقہ ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا چلو میں ملنے کے لیے جاتی ہوں، اور اس کو تحفے دیتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو ان تحفوں کی کیا حاجت کہ جن جن کے تابع ہوں، دیو جن کے تابع ہوں، ہوا جن کے تابع ہو، ہر چیز تابع ہو۔ تو ملکہ بلقیس کے وہ سارے تحفے بھی زیرو ہو گئے۔ ملکہ بلقیس تحفے لے کر چلی، اور جب آپ کو خبر مل گئی کہ ملکہ آ رہی ہے، آپ نے کہا کون ہے جو اس کا تخت پہلے اٹھا کے لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل، تو ایک جن دیو بڑا ہیوی عقل کہنے لگا کہ میں ایسے لے آؤں گا تھوڑی دیر میں، 1 ساعت میں، یعنی چند گھنٹوں میں وہ تخت یہاں ہوگا، اتنی بڑی قوت ہے میرے پاس۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، وہ چل پڑی ہے، وہ تھوڑا قریب ہے، مجھے وہ بندہ چاہیے جو فوراً یہاں تخت لے آئے۔ نبی خود بھی لا سکتے تھے لیکن اپنے مصاحبین کا امتحان لے رہے تھے۔ آپ نے کہا کوئی ایسا بندہ جو تخت کو اٹھا کے لے آئے لیکن لمحوں میں لائے، آنکھ بند کرو کھولو تخت یہاں ہو۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل، اس نے کہا جس کے پاس کتاب تورات کا علم تھا اور جس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ تورات کا علم والا کہنے لگا وہ بندہ تھا آصف بن برخیہ، اس نے کہا آنکھ بند کریں، کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔
جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے آنکھ بند کی تو تخت سامنے تھا جب آنکھ کھولی. تو یہ ایسی طاقت تھی اس کے پاس. اور پھر آپ نے جب ملکہ آئی تو اس کے آنے سے پہلے آپ نے فرش، آج یہ جو جتنے بھی آج یہ ترقی کیا ہے، اور آپ یہ جتنا بھی آج آپ دیکھیے فرش ایسے ایسے عجیب و غریب ڈیزائن کر کے بچھائے جاتے ہیں. یہ آج 14ویں صدی ہے، لیکن آج سے 3000 سال پہلے وہ تخت ایسا فرش بچھایا گیا جس کے نیچے نہر بہ رہی تھی، اوپر شیشہ ہی شیشہ نہ، اور نیچے پتہ چلتا تھا کہ پانی پہ میں چل رہا ہوں. اور پھر آپ جب وہ کر دیا تو ملکہ آئی تو اس نے سمجھا یہ پانی ہے، اس نے یوں اپنے پنچے اوپر کیے تو ساروں کو اس کی اصلیت کھل گئی کہ اس کی پاؤں پر بہت زیادہ بال تھے. وہ ماں کی طرف سے جنی تھی اور باپ کی طرف سے انس تھی. تو اب آپ کے اس کے آنے سے پہلے ہی تخت اس کا آگے پڑا ہوا تھا. وہ حیران ہو گئی، اتنے کمروں میں بند، آگے جو ہے دربانوں کا پہرا، اور پھر آخری کمرہ بھی تالا لگا ہوا، یہ تخت کیسے آ گیا؟ پھر وہ تائب ہو گئی. وہ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت، نبیوں کے واقعات، یہ اللہ نے اس کے آخر میں بیان کیے.